بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے مسئلہ لکھا ہے، نکاح کے وقت مرد کو پوچھنا لازم ہے کہ آپ کا اس بچی سے نکاح کیا ہے قبول ہے یا نہیں۔ عزیز بھائیو، پوچھنا لازم ہے، لڑکی کو بھی پوچھنا لازم ہے اور لڑکے کو بھی پوچھنا لازم ہے، دونوں کو پوچھنا لازم ہے۔ لڑکی کا جو ولی ہے وہ اپنی بچی سے پوچھے گا کہ تیرا نکاح فلاں نامی بندے کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض کرنے لگے ہیں، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ کہے نہیں اعتراض یا خاموش ہو جائے تو اس کی طرف سے ہاں سمجھی جاتی ہے اسلام میں۔ ایسے ہی وہ نکاح خان لڑکے سے پوچھتا ہے کہ بھئی فلانے بن فلانے، میں نے آپ کا نکاح فلانا بنت فلان کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض کے ساتھ بدلے آپ کے ساتھ کیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ کہے گا قبول ہے تو نکاح ہونا ہے، ورنہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہونا۔ یہ فرض ہے نکاح میں ایجاب و قبول، یہ نکاح کا رکن ہے، اس کے بغیر نکاح کا تصور ہی نہیں ہے، نکاح کا تصور ہی نہیں ہے اس کے بغیر۔ اگر اس کے دلائل دیکھنے ہیں تو اس اخبار میں ہے یہ سوال، یہ والا جو اخبار ہے نا جلال، اس میں لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سلام ایک طرف کہنا چاہیے یا دونوں طرف؟ دونوں طرح ٹھیک ہے، جنازے میں دونوں طرف سلام بھی ٹھیک ہے اور ایک طرف بھی ٹھیک ہے۔ دونوں طرف والی روایت کو علامہ ناصر الدین البانی نے، امام نووی نے اور بھی کئی لوگوں نے حسن قرار دیا ہے۔ دوسری روایت بھی صحیح ہے، ایک طرف بھی سلام پھیرنا کفایت کر جاتا ہے۔ دربار پہ جانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا وہاں جا کر کوئی منت مانگی جا سکتی ہے؟ عزیز بھائیو، منت مانگنا یہ عبادت ہے، عبادت، اور انسان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اگر کسی کے لیے منت مانیں گے نا تو یہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی۔ اور اللہ کے سوا جب کسی کی عبادت کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، شرک ہو جائے گا۔ یہ منت غیر اللہ کے لیے نہیں مانی جاتی، صرف اللہ کے لیے ہے بس۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسلمان ہونے کے بعد، کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے اسلام لانے سے پہلے نظر مانی ہوئی تھی کہ بوانا نامی جگہ پر میں اونٹ قربانی کروں گا، اونٹ کا صدقہ کروں گا، اونٹ ذبح کروں گا۔ میں نے یہ نظر مانی تھی اسلام لانے سے پہلے، کیا میں اب وہ نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ الفاظ پر غور کرنا۔ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں ان سے، عمر رضی اللہ عنہ سے، کیا وہاں پر کوئی بت ہے جاہلیت کے بتوں میں سے؟ وہ بوانا نامی جگہ جہاں تو نے نظر مانی تھی، کوئی جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت پڑا ہے، وہاں کسی بت کی پوجا ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ پوچھنے لگے وہاں کوئی آستانہ ہے آستانوں میں سے؟ کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہاں کوئی میلہ لگتا ہے جاہلیت کے میلوں میں سے؟ عمر نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تب اپنی نظر کو پورا کر لو جا کر وہاں پر۔ کیا مطلب ہے؟ یہ باتیں کیوں پوچھی رسول اللہ نے؟ اگر وہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہوتی، اگر وہاں کوئی میلہ شیلا لگتا ہوتا، اگر وہاں پر کسی بت کی پرستش ہو رہی ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی حضرت عمر کو وہاں پر جا کر اللہ کے لیے نظر پوری کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ اس لیے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی، جب پتا چل گیا کہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو تب اجازت دی کہ ہاں وہاں پر تم اب نظر پوری کر سکتے ہو۔ تو ایسی جگہ پر اللہ کے لیے نظر مان کر جانا اور اللہ کے لیے نظر ماننا بھی ایسی جگہ پر جائز نہیں جہاں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہو۔ شریعت میں حق مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے؟ ضرور بیان فرمائیں۔ عزیز بھائیو، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے مہر کے بدلے میں مہر کے نام پر بیوی کو ایک ڈھیر مال کا دیا ہے، ڈھیر مال کا، موقع طلاق کا ہو گیا، جدائی کا ہے، اس ڈھیر مال میں سے ایک ٹکا بھی واپس لینا حرام ہے تمہارے لیے، ایک ٹکا بھی نہیں لے سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈھیر کا مطلب کیا ہے؟ ڈھیر کی کوئی حد متعین نہیں ہوتی۔ اسلام میں انسان اپنی پسڑی، اپنی جیب، اپنی حیثیت دیکھتا ہے۔ مرد